السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دیپناس حسین سردار مداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسین. جو آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس آیت کو آپ اکثر رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں کی فضیلت کے متعلق سنتے ہیں، لیکن آئیے آج میں ایک روایت کو بتاتا ہوں جو جامع ترمذی میں اسی سورت کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا. حضور کو بتایا گیا، تفصیل نہیں بتا سکتا میں، مقدم ہے، اور حضور کے خواب بھی وحی کے منزل پر ہوتے تھے، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے 6 مہینے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کرتے تھے وہ دن میں سچے ہوتے تھے، ویسے ہی واقعات ویسے ہی حالات ہوتے تھے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، اے میرے محبوب دیکھو ایک وقت وہ آنے والا ہے. وہ وقت کیا تھا؟ آقا نے دیکھا کہ منبر رسول پر بنو امیہ کے شریر لونڈے اچھل کود کر رہے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث اور تفسیر بتا رہا ہوں. بنو امیہ کے شریر لونڈے منبر رسول پر اچھل کود کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی، اے اللہ یہ کیا منظر ہے؟ بنو امیہ کے لونڈے میرے منبر پر اچھل کود کریں گے؟ تو پھر صبح میں جب تشویش ہوئی تو آقا کریم کے لیے اللہ نے آیتیں بھیجی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور پھر آقا نے فرمایا، آقا پر حضور نے جو آیتیں نازل کی وہ یہ بھی تھا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا. بے شک یہ کوثر کی تفسیر میں کسی نے حوض کوثر بیان کیا، خیر کثیر بیان کیا، لیکن اس مناسبت سے اس کی روایت یہ بھی ہے کہ اس کی تفسیر یہ بھی ہے، اے محبوب میں نے آپ کو فاطمہ عطا کیا ہے جس سے آپ کی ذریت جاری اور ساری رہے. حاضرین محترم، اور جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. جنت اگر حاصل ہونی ہے تو تلواروں کے سائے میں آنا پڑے گا. تو پھر شہادت امام حسین کا منشا اور اس کا مقصد کیا تھا سنیے. شہادت کے واقعات سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جہش اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب غزوہ احد سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں کہ فلاں دن غزوہ احد ہونے والا ہے، آپ تشریف لائیے، آپ میں دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرا مقابلہ. حضرت عبداللہ ابن جہش کیا دعا کرتے ہیں وہ پہلے بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن جہش دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرا مقابلہ ایک سخت کافر سے فرما، وہ مارتا جائے مجھے میں تیرے لیے قبول کرتا جاؤں، مار کھاتا جاؤں، یہاں تک کہ وہ مجھے زخمی کر دے اور پھر وہ میرے کان کاٹ لے، ناک کاٹ لے، اور بالآخر وہ مجھے ایسی ضربے مارے کہ میں مر جاؤں، میں شہید ہو جاؤں. اور اے اللہ جب آپ پوچھیں گے کہ اے عبداللہ ابن جہش تو نے ایسی خواہش کیوں کی، تو میں عرض کروں گا کہ یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہوں. اے اللہ مجھے موقع دے کہ میں دنیا میں پھر جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر واپس آ جاؤں. شہادت کا مقصد یہ ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، جو جہاد کی خواہش نہیں کرتا وہ جنت کی بھوک نہیں سن سکتا. تو پھر
جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو آقا کریم نے آپ کا نام حسین اور امام حسن کا نام حسن رکھنے کے بعد فرمایا کہ دنیا میں اب تک یہ نام کسی کے نہیں ہوئے ہیں، یہ نام اللہ نے جنت سے نازل کیا ہے، جو نام حسین اور حسن میں نے رکھا۔ تو شروع سے ہی یہ اہل جنت ہے، اسی لیے آقا نے فرمایا کہ حسین اور حسن سیدہ شباب اہل جنت، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اسی کو آقا نے سراج جنت فرمایا، یعنی کسی سے مراد میری حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر تو اہل جنت کے لیے ایک آفتاب کی روشنی کے مانند ہے۔ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جن راہوں پر حضرت عمر گزر کر جنت میں گئے ہیں وہ راہیں اس امت کے لیے راہ ہدایت ہے۔ حضرت عمر کی خاصیت تھی کہ وہ آپ منافقین کو اور گستاخان رسول کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک بات بتا کے میں پھر آ جاتا ہوں، لوگ آج بتاتے ہیں حضور نے معاف کیا، حضور رحمت اللہ علیہ نے، ارے وہ آقا کا حق ہے، آقا معاف کر سکتے تھے، مگر کسی صحابہ نے گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا، اس کا تعاقب کیا۔ حاضرین محترم، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں حسین کا عاشورے کی رات گزارنے کے بعد ہم نے بنو امیہ کے دور خلافت کو گنا تو 1000 مہینوں سے نہ ایک دن کم تھا نہ ایک دن زیادہ۔ تو قرآن میں یہی رات کا ذکر آیا جو رات کربلا میں عاشورے کی رات امام نے جو گزاری تھی۔ حاضرین محترم، کیسے وفادار تھے امام کے ساتھ والے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ شامل نہیں تھے، ارے تم کو معلوم نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ 8 صحابہ امام حسین کے ساتھ تھے، 22 اہل بیت کے تھے اور 50 جو تھے وہ تابعین یا تبع تابعین تھے۔ صحابہ موجود تھے، مولا علی پہلے ہی فرما چکے تھے کہ میری اہل بیت ہوگی، اس میں صحابہ نہیں ہوں گے۔ مولا علی کو یہ بات معلوم تھی، ارے علی کا نام لے کے طنز کرنے والے رافضی ہو یا شیعہ ہو، سنو، جتنے اعتراضات تم کرتے ہیں ان کے جواب مولا علی سے ہے یا اہل بیت سے ہے، تحقیق کریے یا ہمارے جلسوں میں شریک ہوئی۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کچھ آنے والے حالات بتا دیے ہیں، آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو ابواب الفتن ایک چیپٹر ملتا ہے، اس چیپٹر میں آنے والے حالات جو کچھ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا ہے۔ آقا فرمائے کہ ایک دروازہ ایسا ہے جو کھلے گا تو پھر وہاں سے فتنے جب اسلام میں داخل ہوں گے تو رکیں گے نہیں۔ بعد میں کہا گیا کہ وہ عمر کی ذات ہے، جب عمر کی شہادت ہوگی تو اسلام میں فتنے در پہ در داخل ہوں گے تو رکیں گے نہیں۔ تو حاضرین محترم، جو پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں مار کر خون بہایا گیا تھا، یہ ابتدا تھی امام حسین کی شہادت تھی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل مکہ نے سرداران مکہ بیٹھ کر حضور کے قتل کا بھی منصوبہ بنائے تھے۔ وہاں پہ شیطان شیخ نجدی کی صورت میں آیا تھا، باہر کھڑا ہو گیا، سرداران مکہ بولے کہ تو ہم میں سے نہیں ہے، تیرے لیے داخلہ نہیں ہے، تو ہمارے مشورے میں سیکریٹ پلاننگ میں تو شامل نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا میں ایک ایسا مشورہ دوں گا جو تمہارا دماغ میں نہیں چلتا۔ وہ شیخ نجدی داخل ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ جو منصوبہ تھا، یہ جو حضور کو اذیت دی جا رہی تھی، یہ امام حسین کی شہادت کی انتہا کی طرف تھی۔ حاضرین محترم، پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ شہادت حضور کے لیے ظاہری طور پر اس لیے نہیں تھی۔ جو شہید ہوتا ہے وہ تو اللہ کی راہ میں شہادت پاتا ہے، لیکن جو شہادت کے مقام پر پہنچاتا ہے بظاہر دنیا سمجھتی کہ یہ اس پر غالب آ گیا۔ کافر جب مارے گا، جب شہادت مومن کو ملے گی تو دنیا دیکھتی کہ اس نے ان کو ختم کر دیا، مگر وہ شہادت کا مقام ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو نعوذ باللہ دنیا میں کوئی تلوار، کوئی ہاتھ اور کوئی وار ایسا نہیں تھا جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے۔ اگر آپ انبیاء کی سیرت دیکھیں گے،
اگر ایک پیغمبر جب وہ جھاڑ میں چلے گئے تو جو آری چلی گئی وہ جھاڑ پر چلی، اس کے بعد ان کے جسم تک پہنچی، وہ آری ڈائریکٹ اس نبی پر نہیں چلی۔ یہ عصمت انبیاء ہوتی ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ میں نے یحییٰ کے قتل کے بدلے ان کی قوم کے 70,000 افراد کو قتل کیا۔ تو امام حسین کے قتل کے بعد، شہادت امام حسین کے بعد حالات ایسے ہی ہوئے، 70,000 سے زیادہ یزیدی مارے گئے۔ حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب کچھ بتا دیا آنے والے حالات، تو پھر اس کا نام بھی بتا دیا جو امام حسین کے قتل کا حکم دیا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ کا سسٹم منہاج نبوت پر جاری اور ساری رہے گا، اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے کا نام یزید ہوگا۔ آقا نے نام لے کر بتا دیا یزید ہوگا۔ اور سنیے، میں بتاتے آ رہا ہوں پچھلے جلسوں میں کہ عرب کا یہ معمول ہے، جب کسی کا نام پوچھا جاتا یا نام بتایا جاتا تو اس کا بھی نام بتاتے، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کے قبیلے کا نام۔ مگر یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یزید کا نام بتایا، اس بدبختی کی علامت یزید بتایا جو امام حسین کے شہادت کا حکم دے گا۔ تو حاضرین محترم، یہاں پر اوپر والوں کے نام نہیں بتائے کیونکہ وہ صحابہ میں شامل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سفیان صحابہ رسول میں شامل ہیں۔ تو اگر یہ نام اوپر کے بتا دیے جاتے تو کہیں کوئی چاہنے والا بے ادبی میں یزید کو لعن طعن کرنے والا باپ دادا کو بھی لعن طعن کر دے گا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کے نام نہیں بتائے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سنیے، ہر صحابی نبی جنتی ہے، چاہے وہ وحشی ہو رضی اللہ عنہ یا چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت ابو سفیان ہو یا کوئی بھی صحابی رسول ہو۔ حاضرین محترم، یزید کے بارے میں جب آقا نے یہ فرمایا تو پھر یزید نے امام حسین کے شہادت کا سبب بنا اور پھر اس نے حکم دیا تھا۔ تو حاضرین محترم، امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس بات کی شہادت ہے کہ اسلام زندہ ہوا ہے کربلا میں، اور یہ سمجھا جاتا ہے، یہ تانا دیا جاتا ہے کہ امام کربلا میں پیاسے تھے۔ نہیں، امام پیاسے نہیں تھے، امام نے صبر کا مظاہرہ کیا جو انتہا تھی۔ حاضرین محترم، ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں کیونکہ الحمدللہ 9-10 دن سے آفتاب خطابت کی صدارت میں عرض کرتے ہوئے آیا ہوں، محبت رسول بانٹتے ہوئے آیا ہوں۔ مگر ایک پیغام بھی سنیے کہ یہاں سے محبت رسول سن کے، محبت اہل بیت سن کے علم دیکھنے جانا، علم کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرنا، علم کے جلوس میں شریک ہونا، علم میں تعاون کرنا یا علم دکھانے کو اچھا سمجھنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے ذکر شہادت امام حسین بیان کیا جائے اور فاتحہ دلائی جائے اور جو کچھ میسر ہو وہ کھلایا جائے، پلایا جائے امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے۔ تھوڑا سا منظر کو غور کریے، یزیدیوں نے امام حسین کے سر مبارک کو شہید کر کے ان کے سر مبارک کو نیزے پہ لگا کر جو جلوس نکالا تھا، اگر یہ جلوس پر آپ نظر کریں گے تو وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ تو یزیدیوں نے امام حسین کی شہادت کا سبب یزیدی ہے اور یہ جلوس نکال کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے وہ کیا تھا، آج ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم، ان چیزوں سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ